سیاسی پارٹیوں کے اس مشترکہ جلسے میں تشریف فرما محترم اختر جان مینگل، ڈاکٹر مالک، عبدالخالق ہزارہ، ان کے ساتھی، پشتونخوا ملیون پارٹی کے اکابرین محترم نواب ایاز خان جوگزئی اور مرکزی پارٹی کے دوست، جلسہ میں موجود ہماری بہادر بہن بیٹیاں، دوستو، آج کا یہ اجتماع الیکشن میں بدترین دھاندلی کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ اختر جان نے، ڈاکٹر مالک نے، باقی ساتھیوں نے بڑی تفصیل سے اپنی بات کی۔ ہمیں وطن دوستی کا سرٹیفکیٹ، وطن سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں لینا۔ یہ ہمارا مادر وطن ہے، اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انگریز سامراج کے خلاف ہمارے دشتوں اور پہاڑوں میں ہم نے وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں سے اس وقت ٹکر لی جب پارلیمنٹ کا وجود بھی نہیں تھا، جب کسی کی یہ خواہش بھی نہیں تھی کہ میں ممبر بنوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ جالوان کی منگلوں کا یا بگٹی مریوں کا یا ہمارے دشتوں میں رہنے والے پشتون بلوچوں کا انگریزوں سے اس لیے اختلاف نہیں تھا کہ وہ کس مذہب کے ہیں یا وہ عیسائی ہیں۔ ہم انسان دوست لوگ ہیں۔ ہم انسانوں سے اس بنیاد پہ فاصلے رکھنا کہ وہ کس مذہب کا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، کس رنگ کا ہے، کس زبان کا ہے، ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ہم تمام انسانیت کو بابا آدم اور حوا کی اولاد سمجھتے ہیں۔ اس رشتے میں ہم انسانوں سے بھائی بندی کا رشتہ رکھتے ہیں۔ وطن کی محبت ہمیں کوئی نہ سکھائے۔ ہم لوگوں کو تانے دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، آپ ان کے گھوڑے پال رہے تھے۔ جب ہم انگریزوں کے خلاف ان کی جیلوں میں یا ان کی پھانسیوں کا دونوں طرز پہ، بندوق کے زور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، جب ہم انگریزوں کی جیلوں میں سڑ رہے تھے، آپ ان کے خدمتگار تھے۔ ہمیں کوئی وطن دوستی نہ بتائے، ہم وطن سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں بچے عذرا بہت سارے بیٹھے ہیں، شاعر کا مجھے پتہ نہیں، ایک شاعر کہتا ہے، حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر، یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنعان خوشتر۔ معنی دادا وای د وطن مینه، پښتونوں کو سمجھاؤں، معافی چاہتا ہوں، وای د وطن مینه د سلیمان علیہ السلام در ملکم خوږه ده، او د وطن بوټي جرګې جوزان
دبل د وطن در ګلانو پر سړي ګران دي. یوسف علیه السلام چې په خپله پیغمبر و، پلار یې پیغمبر و، د ده کلی کنعان نومېدی. ده به ویلی چې د دا باچهي چې زه د خپل کلی کنعان ملنگ و زیادہ شو. ہم یوسف کے پیروکار ہیں. ہمیں اپنے کنعان سے محبت ہے، ہمیں اپنی سرزمین سے محبت ہے. اس کی قربانی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بری باتیں نہیں آتی. پاکستان کو آپ لوگوں نے چلایا. 76 سال میں آپ ایک پاکستانی قومیت نہ بنا سکے. اس سارے دوران ہمیں اپنے جیلوں میں ڈالا، ہمیں آپ نے پھانسیوں چڑھایا، ہمیں آپ نے بچوں بھائیوں کی لاشیں دیں. ہم پھر بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ پاکستان خدا نخواستہ مرد آباد. آپ نے نوروز خان کے لڑکوں کو قرآن کریم پہ اتار کے، قرآن کا واسطہ دے کے آپ انہیں لائے اور آپ نے انہیں پھانسی چڑھایا. آپ نے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، صحیح تاریخ اختر جان کو معلوم ہوگی، آپ نے عطا اللہ مینگل کے نوجوان بیٹے کو گھر سے غائب کر کے فارغ کر دیا. آپ نے خیر بخش مری کے بچے کو، دوستوں کو مروایا. آپ نے حوالے وسائل کو لوٹا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. ہم نے اس ملک میں آئین کے لیے پہلا مارشلہ، دوسرا مارشلہ، تیسرا مارشلہ، ہم نے سب مارشلوں کی مخالفت کی. آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، ہم نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. لیکن ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. ووٹ ہم جیتیں گے. جمہوریت سے ہمارا عشق ہے. جمہوریت سے ایک ایسی پارلیمنٹ جو طاقت کا سرچشمہ ہو، جس میں ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بدلتی ہوں. مالک جان نے بھی کہا، اختر جان نے بھی کہا، ہمارے مدر وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیے. یہاں ہم سب اپنے اپنے وطنوں پہ آباد ہیں. ہم نے اس وطن کی خاطر فیصلہ کیا ہے. ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو، لیکن آپ نہیں چلانا چاہتے. 1970 میں انتخابات ہوئے. 2 باتوں کو پاکستان کے عوام نے وہ کیا: بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنگال. انہوں نے قومی سوال کو ووٹ کیا، نیشنل کوسچن کو. سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو ووٹ کیا، روٹی کپڑا مکان کو. اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حل طلب سوال کون سے ہیں. ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان کا. آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ. آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے، جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا، جب اس نے قومی آبادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا. وقت توڑا ہے، میں اٹھی پٹی نہیں آنکتا. اختر جان نے ٹھیک کہا. اس الیکشن کو فوجی آرڈر کے تحت، فوجی وردی میں برہمال بنایا گیا ہے. ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو برا بلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں. جس طرح اختر جان نے کہا،
ایک بات یہاں چل رہی ہے، یہ ضروری ہے، اخترجان یہاں بیٹھا ہوا ہے، مالک یہاں بیٹھا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان نے کچھ کہا ہے کہ عدم اعتماد ہو رہا تھا، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور پتہ نہیں کیا کیا، اس نے جذبات میں آ کے سب پارٹیاں اور یہاں کسی کور ہے، پتہ نہیں کہاں کا وور ہے یا کور ہے، وہاں سے ایک مضمون چھپا ہے، کوئی یوسف زئی جرنلسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی باجوہ کے ساتھ تو سارے سیاسی لوگ سب کے نام ہیں، محمود نے بڑی روحان سی اس میں ان سے کہا کہ پلیز یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہاں بہنیں بیٹی ہیں، یہاں ہم ایک دوسرے کے سیال ہیں، اگر میں نے کبھی باجوہ سے یا فیض سے خواب میں بھی ملاقات کی ہو، میں استعفیٰ دے دوں گا پارٹی سے، خواب میں، یہ نہیں کہ میں سیاسی عدلوں سے بڑھاتا نہیں، ہم نہیں تھے قومی اسمبلی میں، ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی، ہمارا وہاں جانا بری بات نہیں ہے، آپ کسی جرنیل سے کسی دعوت میں مل سکتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، آپ کسی جرنیل سے شادی میں مل سکتے ہیں، کسی اس میں مل سکتے ہیں، اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوہ سے ملا ہوں، نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں، ملنے میں حرج نہیں ہے، اس جرنلسٹ کو میں پشتون ولی کی حیثیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اپنا بیان ٹھیک کر دو، یہ بیان ٹھیک کر دو، جا کے پوچھ لو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، پھر اگر خدا نخواستہ، دوسری بات سیدھی سادی بات ہے، مجھے سردار شفیق نے بتایا، میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے، جس طرح اخترجان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی ایم کے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برا نہیں مانوں گا، جو گالیاں آپ فلانے کو دیں گے میں برا نہیں مانوں گا، لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے، اور برا لگنا بھی چاہیے، چیف صاحب آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ، آرمی کی وردی پہ میجر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر جنرل، آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے، بالکل اخترجان نے ٹھیک کہا، ان سے وردی نکلوا دو، بالکل they must be sacked out from the army، بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے، اور ان کے الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز جانی چاہیے، پیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں، 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں، 70 ارب روپے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ وطن فروش، یہ اسمگلر، ان سے آپ جب 70 ارب روپے لیں گے، یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ 70 ارب روپے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے، تو تم غدار سے لے ہو یا ہم غدار ہیں، تم بیچتے ہو پاکستان لوگوں پہ، ہمارا مینڈیٹ اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں مت چھوڑو، ہمیں اپنی عوام ووٹ دے گی، یہ اخترجان کی ذمہ داری ہوگی، یہ مالک کی پارٹی کی ذمہ داری ہوگی، یہ ہم پہ کسی نے احسان نہیں کرنا، ہم پارلیمنٹ میں صحیح کہا اخترجان نے، ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول نہیں ہوگا، یہ پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم، پارلیمنٹ اخترجان، یہ پارلیمنٹ، یہ دانتوں، یہ کمزور پارلیمنٹ ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے
आईनी तौर पे हर गुनाह का इलाज पार्लियामेंट करती है। अयूब खान के 10 साल मार्शल लॉ की बर्बादियों की गुनाह पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन से खत्म हुआ। जनरल जियाउल हक के 11 साल की कत्लो किताल, बदमाशियां, रिश्वत, आइन की बर्बादी पार्लियामेंट के एक ही रेजोल्यूशन से खत्म हुई। ये पार्लियामेंट इसलिए वो रखते हैं कि वो अपने गुनाहों को माफ करवाएं। पिंडी में नेशनल अवामी पार्टी जब इकट्ठी थी, जब उन पे पिंडी में कर साहब गवर्नर थे, जब उन पे फायरिंग हुई, उसका गुनाह भी पार्लियामेंट ने धोया। पार्लियामेंट वो इसलिए रखते हैं कि अपनी हम एक ऐसी पार्लियामेंट बनाएंगे, हम एक ऐसी पार्लियामेंट बनाना चाहें। ये पार्लियामेंट ये इख्तियार रखती है, ये पार्लियामेंट ये इख्तियार रखती है। और अगर कोई पाकिस्तान को चलाना और बचाना चाहता है, इमरान खान से हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, इमरान खान से यानी पार्लियामेंट में मैं माफी चाहता हूँ, उसने एक गलत बात की थी। मैं 2 आदमियों के साथ हाथ नहीं मिलाता था, एक इमरान खान और एक शेख रशीद। उल्टी पुल्टी वो कहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान के अवाम ने उसकी पार्टी को वोट दिया है। ये पार्लियामेंट अगर सही मानों में अपने आप को पार्लियामेंट बनाना चाहती है, इसका पहला रेजोल्यूशन ये होगा कि इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ जितने वो मुकदमे बने हैं, हम उन्हें विड्रॉ करते हैं और इमरान खान को आज़ाद करते हैं। ये पार्लियामेंट का पहला रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये पार्लियामेंट तीसरा रेजोल्यूशन, मियां साहब भी सुन रहे हैं, पीपल पार्टी वाली भी सुन रहे हैं, ये पार्लियामेंट नहीं होगी अगर ये रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी। बहुत सारे जजों को इसलिए नौकरियों से निकलना पड़ा कि उन्होंने पहले मार्शल लॉ की मुखालिफत की थी। फिर बहुत सारे जजों को इसलिए नौकरियां निकालनी पड़ी कि उन्होंने दूसरे मार्शल लॉ की मुखालिफत की थी। फिर तीसरे मार्शल लॉ में बहुत सारे जजों ने इसलिए इस्तीफा दिया था या उनको नौकरी से निकाला गया था कि उन्होंने आइन के सपोर्ट में और मार्शल लॉ उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। अख्तर जान, आप, मालिक और मैं, हम जो भी हैं, हमारी तरफ से रेजोल्यूशन ये होगी कि ये जजेस जो अयूब खान की हमारे, उसमें मेरे ख्याल में हमारे मरी साहब शायद शामिल थे, मरी हमारे चीफ जस्टिस खुदा बख्श मरी पहले में, फिर बहुत सारे जजेस, इनका हक बनता है कि हम पार्लियामान में इनको आइन के हीरोज की हैसियत से उठाएं और उनको जो तनख्वाहें नहीं दी गई हैं सालों से, उनको बच्चों को दे दी जाएं। और जिन सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए हैं उनकी सपोर्ट में रेजोल्यूशन आना चाहिए। एक गरीब आदमी इसलिए कोड़े नहीं खाता, उसने पार्लियामेंट में नहीं जाना होता, लेकिन जमहूर की खातिर बाज लोग फांसी चढ़े, जमहूर की खातिर बाज लोग फांसी चढ़े। सिंध में, बलूचिस्तान में, कोयटा में 7 अक्टूबर में हमारे साथी, बहुत सारे हमारे साथी मार्शल लॉ के खिलाफ शहीद हुए। ये शुहदाए वतन हैं। पार्लियामेंट ने उनको शुहदाए वतन डिक्लेयर करना होगा और जिन्होंने कोड़े खाए हैं वो हमारे हीरोज हैं। पार्लियामेंट हमारी है। पार्लियामेंट अख्तर जान आज बैठेंगे, गप लगाएंगे, हमारे अवाम यहाँ बैठे हैं, हमें तंग न किया जाए। हम ये ताकत रखते हैं इंशाअल्लाह, ये जो हम यहाँ बैठे हैं हम ये ताकत रखते हैं। फिर बलूचिस्तान की हवाई अड्डों पे कोई जहाज नहीं उतर सकेगा, फिर बलूचिस्तान की रेलवे स्टेशनों पे कोई रेल नहीं आएगी, फिर यहाँ पाकिस्तान से कोई बदमाश दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक वो हमारे आवाम की राय का एहतराम नहीं करेगा। पार्लियामेंट में जिस तरह मौलाना ने कहा कि हम एहतिजाजन जाएंगे, पार्लियामेंट में हमारा रवैया होगा यही। अख्तर जान बिल्कुल ठीक, नवाज शरीफ हमारी आंखों का तारा था जब वो आइन के साथ खड़ा था, जब वो वोट की
عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا، اور میرا دوست آپ کا ساتھی مالک کا ماموں شہباز شریف، شہباز کیا کہتا ہے؟ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، لکھ تم پہ دے رہے ہیں۔ اس کو اختر جان ووٹ دے گا، اس کو اختر جان ووٹ دے گا، اس کو مالک ووٹ دے گا۔ بابا اگر توبہ کرتے ہو، اگر توبہ کرتے ہو، توبہ قبول ہو جاتی، توبہ قبول ہو جاتی، توبۃ نصوح۔ ہمارا رشتہ لوگوں سے، آئین ہمارے کارکنوں کو پتہ ہے، تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نوکروں سے لے کر میونسپل کارپوریشن تک سارے لوگ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے، اور آئین کو چھیڑنے والے کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ فوجی کا آئین کے متعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا، ساتھ کھڑا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا۔ یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے۔ اور اختر جان نے ٹھیک کہا، جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتکب ہے، اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سب پہ۔ آروز سے میری ایک ریکویسٹ ہے، میں غریب آدمی ہوں، اختر جان مجھ سے جوان ہے، مالک پہ بڑا مکرانی شریف سرٹیفکیٹ آدمی ہے۔ آروز سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، بابا آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں، آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہوگی۔ اس دن سے ڈریں جب ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیں، آپ کو مرد آباد پہ بسم اللہ کر کے، وہ کمشنر صاحب نے ہمت کر دیے، ہمارے آروز بھی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے بس مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے کے بھائی فلانا جگہ بالکل اختر جان جیتا تھا، جان جیتا ہے وہ، بالکل اختر جان جیتا تھا، جہاں مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا، جہاں کوئی یہ بچے حضرت اگر یہ جیتا کہ وہ جیتا، محمود جیتا، یہ کہہ دو، اب ہمارے بچے ہیں، نہیں کرو گے ہم ان جعلی براؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے ان کو انشاءاللہ الرحمن سرنڈر ہونے پہ مجبور کریں گے۔ سرنڈر ہونے پہ ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں، نہ بندوق اٹھائیں گے، نہ ڈنڈے اٹھائیں گے، نہ کسی باپ ماں بہن کو گالیاں دیں گے، بس ہمارا سر آپ کے ڈنڈے بسم اللہ، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے، لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشتون ترانہ ہزارہ بھی ہمارے وطن کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے کانوں میں اختر جان کے منہ سے 2 دفعہ نکلا فرشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں، یہ جنات کے بچے، ان کے خلاف ہم نے بس یاسین پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسلام والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ہم نے آیتیں پڑھ کے ان کو بگانا ہے، اور یہاں اپنے وطن پہ اپنی آزادی کا، شادی کا جھنڈا لہرانا ہے۔